نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم گرامی قدر سامعین کرام اور طلبہ اعظام، آج میں اپنے اسٹوڈنٹس سے میٹرک کے حوالے سے چند باتیں شیئر کروں گا۔ میں آپ کا ٹیچر محمد صدیق پھر آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پڑھنے میں آسانی، امتحان کی تیاری میں آسانی اور آگے بڑھنے میں آسانی رہے گی، یہاں تک کہ بورڈ ٹاپ کرنے میں بھی آسانی رہے گی۔ اور میرے اسٹوڈنٹس ہر سال تقریباً بورڈ کے زیادہ سے زیادہ نمبر لینے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ اسلامیات میرا سبجیکٹ ہے، اسلامیات میں میرے اسٹوڈنٹس نے 74 نمبر لیے ہیں، 75 سے 74 نمبر لیے ہیں۔ اسی طرح اردو میرا سبجیکٹ ہے، اردو کے اندر میٹرک کے بچوں نے 72 نمبر لیے ہیں۔ پی ایس ٹی مطالعہ پاکستان یہ میرا سبجیکٹ ہے، پی ایس ٹی میں میرے اسٹوڈنٹس نے 73 نمبر حاصل کیے ہیں۔ تو آپ کو ایسے ٹپس دوں گا جس سے آپ کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے۔ آج کا ہمارا موضوع، ہمارا ٹاپک میٹرک کے اسٹوڈنٹس کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ یہی ہے کہ کم سے کم وقت میں پڑھ کر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، کم انرجی لگا کر زیادہ مارکس حاصل کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ چونکہ دین، علم یہ ایک چیز ہے، بنیادی علم اور بنیادی ضروریات دین، یہ بھی ہمیں اپنے اسکولز کے ساتھ ساتھ لے کر چلنی ہے اور انہیں سیکھنا ہے۔ کلام اللہ کی آیت تلاوت کی گئی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اہل علم، صاحب علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک
اللہ سے اپنے بندوں میں سے ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں، جاننے والے ہیں، علماء۔ تیسری آیت کی تلاوت کی گئی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھئے اگر آپ لوگ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، یعنی ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس پر باقاعدہ ایک ویڈیو موجود ہے علم کی فرضیت کے نام سے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ ہم میٹرک کی تیاری آسانی سے کیسے کر سکتے ہیں، میٹرک میں زیادہ سے زیادہ نمبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی رائٹنگ پر توجہ دیں، ہماری رائٹنگ بہترین ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس دور میں پڑھنا انتہائی آسان ہے، اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے نوٹس آپ کی جیب میں ہیں، اور وہ کیسے؟ آڈیو کی صورت میں آپ کی جیب میں آپ کے نوٹس موجود ہیں، موبائل فون کی صورت میں آپ کے نوٹس ویڈیو کی صورت میں آپ کی جیب میں ہیں، آپ کے نوٹس پی ڈی ایف کی صورت میں آپ کی جیب میں ہیں۔ تو جب چاہو جہاں چاہو اپنا موبائل نکالو اور اس سے آڈیو سننا شروع کر دو، اس سے ویڈیوز دیکھنا اور سننا شروع کر دیں۔ اسی طرح پی ڈی ایف کی صورت میں موجود ہیں، پی ڈی ایف دیکھیں اور اس سے یاد کریں۔ میری ویڈیوز میں میٹرک، انٹر، بی اے اور ماسٹر لیول کی کلاسز تک کے قرآنی آیات، اسلامیات کی قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، کثیر الانتخابی سوالات، ایم سی کیوز، مختصر سوالات و جوابات موجود ہیں، اور مزید بھی اس پر کام جاری ہے۔ آپ چینل سبسکرائب کریں، چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ساتھ دیتے رہیں، دیکھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز میٹرک سے لے کر ماسٹرز کلاسز تک آپ کی بھرپور رہنمائی اردو اور اسلامیات مطالعہ پاکستان میں کی جائے گی۔ مزید یہ کہ موبائل کی صورت میں آپ کے پاس آڈیو، ویڈیو، پی ڈی ایف موجود ہیں۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ کتاب ہوگی، ایسا ماحول ہوگا تو میں پڑھوں گا یا پڑھ سکوں گا یا پڑھ سکوں گی۔ اب ایسا نہیں ہے، موبائل جیب میں ہے، جہاں جاؤ جب جی چاہے موبائل نکالیں اور اپنے پروگرام کی تیاری کریں، آڈیوز سنیں، ویڈیوز سنیں، اور پی ڈی ایف سے اپنے کثیر الانتخابی یا مختصر سوال جواب یاد کریں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی وقت تیاری کر سکتے ہیں۔ تو یہ آسان ترین حل ہے ہمارے امتحانات کو اچھے نمبروں سے پاس کرنے کا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء فی الدارین۔